السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت عجیب سا واقعہ میرے ذہن سامنے سے گزرا اور اس کے اوپر ایموشنلی میں بہت ہرٹ ہوا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے واقعہ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے ایک عورت کا ہے اور وہ ایموشنلی بہت بالکل نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اس کا۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اس کا اکیلا پن۔ اس کا شوہر جو ہے ایک ایسی جگہ کام کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہ رہتی ہے جہاں پہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ وہ ملک میں مختلف اور جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس وہ جا کر اپنا دکھڑا رو سکے۔ اس کی زندگی میں اداسی ہے، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں شوہر ہے لیکن وہ شوہر ان سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ آئے گا، کپڑے بدلے گا، نہائے گا، کھانا کھائے گا، ٹی وی دیکھے گا اور سو جائے گا۔ صبح اٹھے گا، نہائے گا، کپڑے پہنے گا، ناشتہ کرے گا، جاب کو چلا جائے گا۔ کمیونیکیشن میاں بیوی کا رشتہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ بیویوں کی طرف سے اتنی زیادتی ہے کہ شوہر بات کرتے ہوئے بیویوں سے ڈرتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور یہاں پہ بات ایسی پکڑی جائے گی کہ بات نہ کرنا بہتر ہے، کہیں اور کوئی جھگڑا یا فساد نہ شروع ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہا زندگی گزارتے ہیں، من ہی من میں کلجتے رہتے ہیں اور سلجھن کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ پھر ادھر ادھر دوڑتے ہیں، نظریں دوڑاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں تنہا ہو جاتے ہیں، اپنے غموں کو اپنے دلوں میں سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ کس کو بتائیں، کیا بتائیں؟ یہی حال پھر کچھ اور گھروں میں بھی ہے جہاں پر ماں باپ کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ اولاد زبان کھولتے ہوئے ہزار دفعہ سوچتی ہے، اور کہیں بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں باپ ان سے کھل کر بات بھی نہیں کر پاتے۔ اور بھی رشتے ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں لیکن تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ رشتہ دار نہیں، گویا جلاد ہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کے پیچھے آرے لے کے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح اور رشتہ دار بھی ہیں، کہیں بھائیوں کی بہنوں کی صورت میں، کہیں دیورانیوں جٹھانیوں کی صورت میں، کہیں نندوں کی صورت میں، کبھی چچاؤں کی صورت میں، کبھی تایاؤں، ماموں، خالاؤں، پھپھوؤں کی صورت میں، جن کی زبانیں ایسی ہیں کہ جب چلیں تو قینچی بھی کیا چلتی ہوگی۔ آپ کی زندگی کے دکھ میں دکھوں کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے تو آپ ہی کو الزام دیتے ہیں کہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ایسے بھی کیسز میرے سامنے آئے کہ گھر میں بچے کی فوتگی ہو گئی اور وہ ماں باپ ہی کو ملزم ٹھہرانے لگ گئے کہ تمہارے ہی کوئی اس قسم کے کام ہوں گے، اعمال ہوں گے جس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، کیا اتنے بے حس ہو گئے ہو؟ اس طرح کے بے حس تو شاید پتھر بھی نہیں ہوتے۔ پتھروں پر بھی اگر مصیبت پڑ جائے تو وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں۔ کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں، ہم اس کے اوپر نمک مل رہے ہیں اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ دلوں کو توڑ رہے ہیں جوڑنے کے بجائے، تکلیف دے رہے ہیں سکھ دینے کے بجائے دکھ دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے احساسات، جذبات اور اپنی زبانوں کو اس راستے پر مولڈ کریں جو صحیح معنوں میں ایسا راستہ ہو جو ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے الفاظ ادا کریں۔ جانوروں کی طرح جھگڑے نہ، سویلائز لوگوں کی طرح رہیں، اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی تو چپ کر جائیں، بجائے اس کے کہ ایسی بات کریں کہ دوسرے کے جگر کو چیر ڈالیں۔ پلیز پلیز، اللہ نے اگر آپ کو قوت گویائی دی ہے، بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، تو اس زبان کو کسی اچھی چیز کے لیے کھولو اور کسی کے دکھ میں اضافہ نہ کرو۔
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ جانے انجانے میں ہم اپنی زبانوں سے کچھ ایسے بات کہہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے وہ بات۔ تو اگر آپ کے اطراف اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فیملی ممبرز دیے ہیں، کوئی ایسے دوست دیے ہیں، کوئی ایسے رشتہ دار دیے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا وقت بتا سکتے ہیں، تو ویلیو اٹ، گزارے ان کے ساتھ اچھا وقت۔ دیکھیں، میں اپنی ایکسپیرینس سے کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 10 دن 12 دن جو بھی کوارنٹین میں گزار رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو یار اٹس ناٹ ایزی کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئے۔ لوگ آپ کو یعنی دے آر ایڈوائزڈ میڈیکلی کہ کانٹیکٹ میں نہیں آنا ہے آپ نے، آپ کھانا رکھ کے چلے جائیں، آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، اور ہمیں بھی اس کا خیال کرنا ہے، احساس کرنا ہے کہ وہ کھانا رکھ کے جب چلے جائیں تو ہم جا کے اسے اٹھا لیں، کھا کے پھر ڈسپوزیبل استعمال کریں، اگر استعمال کر سکتے ہیں اسے ٹریش کر دیں۔ آئی مین اٹس ناٹ ایزی۔ آپ اپنے کمرے میں اکیلے پڑے ہیں، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ گھر سے کام ہو سکتا ہے، اس میں کچھ وقت گزر جاتا ہے، اور اللہ کا یہ بھی بڑا کرم رہا۔ کچھ اور تفصیلات پھر کبھی بتاؤں گا کوارنٹین ختم ہونے کے بعد، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز ویلیو دس، اس کو ایسے فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ ایسے بھی بچے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں میرے پاس چینل پہ، کہتے ہیں سر ہم اکیلے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی اکیلے ہیں، کیونکہ ہم جب کبھی اپنے کسی بھی احساس کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ اسے ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ یہ ڈرامے نہیں ہوتے یار، ایک دوسرے کے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اسی طرح کا ہو جس طرح کے آپ ہیں۔ کوئی لوگ زیادہ ایموشنلی ایکسپریسو ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ فولادی ہوتے ہیں، نہیں ٹوٹتے، سب ضم کر جاتے ہیں اسپنج کی طرح۔ ہر بندہ الگ ہوتا ہے، اپنی کسوٹی پہ سب کو نہ ناپو نہ تولو، ہر اس انسان کو انڈیویجولی جیسا وہ ہے ویسے سمجھو، اور کسی کے بارے میں نیگیٹو مت سوچو۔ بہرحال آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہے میں نے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔